الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے اور استقامت اختیار کی، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں جو ان کو آ کے یہ خبر دیتے ہیں کہ غم کرنے کی کوئی بات نہیں، اور تم خوش ہو جاؤ اس بات سے کہ تمہارے لیے وہ جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔
صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے انسانوں اور جنوں کے امتحان کا جو سلسلہ اس کارخانہ قدرت کے اندر پیدا فرمایا ہے، یہ بعض اوقات بہت شدید ہو جاتا ہے۔ امتحان کی کیفیت ہر دور کے اندر ایک جیسی نہیں رہتی۔ بعض اوقات یہ امتحان بہت ہی آسان لگتا ہے، بعض اوقات یہ امتحان سخت سے سخت تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق آزمائشیں ہر اہل ایمان پر آتی ہیں، ہر مومن کے اوپر آزمائش آتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنی آزمائشیں میرے اوپر آئی ہیں وہ کسی کے اوپر نہیں آئی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہر شخص پر، ہر مومن پر جو آزمائش آتی ہے وہ اس کے ایمان کی سطح کے مطابق آتی ہے۔ گویا جس کے اوپر آزمائشیں کم آئیں یا بالکل ہی آزمائشیں نہ آئیں، یا اس کے اوپر ایسی کیفیت رہے کہ اس میں پوری زندگی بے فکری کے ساتھ گزارنی ہو، اس کو فکر کرنی چاہیے اپنے ایمان کی، اس لیے کہ ایمان والوں کو تو آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، اور پھر ہر ایک کی ایمان کی سطح کے مطابق اس کو آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، یعنی امتحان سخت سے سخت تر ہو جاتا ہے، اور جو ایمان والے ہیں وہ اس امتحان میں پھر پاس قرار پاتے ہیں، اللہ کے ہاں وہ سرخرو ہو جاتے ہیں۔ جن کے ایمان کمزور ہوتے ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو جو استقامت ہے، ایک دفعہ یہ کہہ لینا کہ میرا رب اللہ ہے، اللہ اکبر، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ یہ کہہ دینا کہ ربنا اللہ، یہ ایک اتنی بڑی حقیقت ہے دنیا کی، اور یہ اتنا بڑا نعرہ ہے دنیا کا کہ دنیا کے جتنے بڑے بڑے فراعین ہیں، جتنے بڑے بڑے جابر ہیں، جتنے بڑے بڑے ظالم ہیں، جن کو اللہ نے اقتدار اور طاقت عطا کی ہے، ان میں سے کوئی بھی یہ نعرہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ رب اللہ، ہمارا رب تو اللہ۔ جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو کیا مطلب ہے اس کے لا الہ الا اللہ؟ لا الہ مکمل نفی ہے دنیا کے جبابرہ کی، دنیا کے فراعنہ کی، دنیا کے جتنے بڑے بڑے طاقتور ہیں جو اپنے آپ کو کرنی والا کہتے ہیں، بھرنی والا کہتے ہیں، بگڑی بنانے والا کہتے ہیں، جو کوئی کسی کو غریب نواز کہتا ہو، دستگیر کہتا ہو، جو مرضی نام دیتا ہو، جب اس نے رب اللہ کہہ دیا تو ہر ایک کی نفی ہو گئی۔ دنیا میں ہر عقیدے کی نفی، دنیا میں ہر ظالم اور جابر کی نفی ہو۔ لا الہ، میں کسی کو مانتا ہی نہیں، یہ بغاوت کا کلمہ ہے۔ لا الہ، میں کسی کو نہیں مانتا، اللہ، کسی کو نہیں مانتا، مکمل نفی ہے، اور اثبات صرف ایک ہے، کیا؟ الا اللہ، سوائے اللہ کے میں کسی اور کو نہیں مانتا۔ دنیا میں اگر میں کسی کی طاقت مانتا ہوں تو اللہ کی مانتا ہوں، دنیا میں اگر میں کسی کی قدرت اور قوت مانتا ہوں تو صرف اللہ کی مانتا ہوں، مجھے خوف ہے تو صرف اللہ کا، امید ہے تو صرف اللہ سے۔ اگر یہ کہہ دیا ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ کوئی آسان کلمہ نہیں، اسی کلمے کے کہنے پر بلال کو تپتی ریت پر لٹا دیا جاتا تھا، اس پر پتھر رکھ کے، اور اس کو گھسیٹا جاتا تھا،
کیونکہ اس نے کہا تھا ربنا اللہ، میرا رب اللہ۔ یہ بہت بڑا جرم ہے دنیا کے فرائض کے سامنے۔ لہذا آپ صحیح مسلمان ہوں یا نہ ہوں، آپ اپنے عمل کے اعتبار سے درست اور صحیح طریقے پر چلنے والے ہوں یا نہ ہوں، اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے نا کہ رب اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے، تو پھر آپ سمجھے نہ سمجھے دنیا کی ہر منفی طاقت کو معلوم ہے کہ جب یہ کہتا ہے نا میرا رب اللہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی ہر طاقت کی نفی کرتا ہے۔ یہ کسی کے سامنے سر جھکانے والا نہیں، اس کو معلوم، چاہے آپ کا رہنا سہنا، چاہے آپ کے معمولات زندگی، چاہے آپ کا لباس اور آپ کے نام تک وہ انہی جیسے ہوں، پھر بھی اس کو معلوم ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، یا جس نے رب اللہ کہا ہے، جس نے یہ کہہ دیا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اس کے بعد وہ کسی دنیا کی طاقت کو ماننے والا نہیں۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں اور پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، تم استقاموا، ڈٹنے کی نوبت ہی کب آتی؟ ڈٹنے کی نوبت ہی اس وقت آتی ہے جب کوئی شخص اللہ کو مان کر اور اللہ کے رب ہونے کا اعلان کر کے پھر وہ اس پر ڈٹ جاتا ہے اور اسی پر زندگی گزارتا ہے، اور اس پر ڈٹنے کی نوبت ہی تب آتی ہے جب رب اللہ کہنے پر ارد گرد سے آزمائشوں کا ایک طوفان اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ لہذا یہ ہو نہیں سکتا کہ توحید کا کوئی اعلان کرے، رب اللہ کوئی کہے، اور کوئی کہنے والا ہو کہ میرا رب اللہ کے سوا کوئی نہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے اوپر آزمائش نہ۔ دیکھ لیجئے پوری دنیا میں، آپ پاکستان کے اندرونی حالات دیکھ لیں، آپ پاکستان کے باہر کے حالات دیکھ لیں، آپ غزہ کے حالات دیکھ لیں، آپ فلسطین کو دیکھ لیں، آپ کشمیر کو دیکھ لیں، آپ شام کو دیکھ لیں، دنیا میں جہاں کہیں جس خطے میں بھی مسلمان ہے، اگر اس نے نعرہ یہ لگایا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس نے یہ نعرہ لگایا ہے اور جس نے جتنے تیقن کے ساتھ لگایا ہے، اتنی بڑی آزمائشیں اس کے اوپر۔ کیا قصور ہے غزہ والوں کا؟ انہوں نے کسی کا کیا نقصان کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے، انہوں نے کیا نقصان کیا ہے؟ ان کو ایک بھوکا مارا جا رہا ہے کہ دنیا ساری دیکھ رہی ہے، وہ بھوکے مر رہے ہیں، اللہ، اور دوسرے ان کے اوپر بم برسائے جا رہے ہیں۔ وہ خواتین، وہ بچے، پوری دنیا ان کی چیخیں سن رہی۔ ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ ہم نہ اسرائیل کو رب مانتے ہیں، نہ ہم امریکہ کو رب مانتے ہیں، نہ کسی چھوٹی طاقت نہ کسی بڑی طاقت، ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں۔ جب ان کا اعلان یہ ہے تو پھر بھگتنا تو پڑے گا۔ اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو اس نعرہ کو لگانے کے بعد رٹ جائے اس کو پھر دنیا کا اقتدار مل جاتا ہے، یہ نہیں فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو شخص یہ نعرہ لگاتا ہے وہ دنیا میں نمایاں ہو جاتا ہے، یہ بھی نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ جو ڈر جاتے ہیں ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتے نازل۔ اور یہ فرشتے نازل ہونے والی بھی عجیب بات ہے، یہ کس کس کے اوپر کب کب نازل ہوتے ہیں؟ بعض لوگوں نے تو کہا صرف آخرت میں نازل ہوتے ہیں، دنیا میں نہیں، جبکہ اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا ہے کہ وہ فرشتے جب نازل ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں۔ تو گویا فرشتے نازل ہوتے اور فرشتے نازل ہو کر ان کی مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ان کو سکون ضرور مہیا کرتے ہیں۔
جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ بدر کے موقع پر جب تم نے دعائیں کی تھی نا، استغیثون ربکم، جب تم اپنے رب کو سے دعائیں مانگ رہے تھے، مدد مانگ رہے تھے، تو اللہ نے یہ فرمایا کہ میں تمہارے اوپر 1000 فرشتہ نازل کروں گا، یکے بعد دیگرے آئے گا، تمہاری مدد کرے گا۔ انی ممدکم، میں تمہاری مدد کروں گا بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، 1000 فرشتے یکے بعد دیگرے نیچے اترتے رہ گئے، میں تمہاری مدد کروں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو تمہارے لیے خوشخبری تھی، خوشخبری۔ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، یہ تمہارے لیے خوشخبری تھی اور اس لیے تھی کہ تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ فرشتے کسی کو نظر نہیں آتے، نہ فرشتے، کیونکہ دنیا میں اللہ کریم نے جب تک ہم مادی دنیا میں ہیں، فرشتوں کا وجود ایسا ہے کہ وہ یہاں نظر نہیں آتا، اور جو ہی ہم اس مادی دنیا سے باہر نکلتے ہیں یا باہر نکلنے کی اس سٹیج پہ ہوتے ہیں، حد فاصل کے اوپر، تو فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جس وقت موت آتی ہے نا، اس وقت فرشتے نظر آتے ہیں، فوراً نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی زندگی میں ہر جگہ فرشتے نظر آئے، یہاں نہیں نظر آتے۔ اور واللہ اعلم، ہو سکتا ہے کہ بعد اللہ والوں کو نظر آتے بھی ہوں، ہمیں تو یہی بتایا گیا ہے اور عقیدہ یہی ہے کہ فرشتے ان مادی آنکھوں سے بالعموم نظر نہیں آتے۔ میں نے یہ واقعہ آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا ہوگا کہ وہاں برطانیہ میں ایک خاتون جو اکیلی اپنے بچے کے ساتھ رہتی تھی، وہ مسلمان ہو گئی، تو اس کے بعد پھر اس نے اسلامی تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ ایک مسلمان خواتین کے گروپ کے ساتھ اس کا رابطہ ہو گیا، اور وہ وہاں جاتی تھی، درس لیتی تھی، آہستہ آہستہ دین سیکھتی رہی۔ تو ایک دن کسی خاتون نے درس دیتے ہوئے یہ کہا، فرشتوں کا ذکر ہو رہا تھا، تو اس نے کہا فرشتے ایسی مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ تو وہ خاتون اٹھ کے کھڑی ہو گئی، اس نے کہا کس نے کہا فرشتے نظر نہیں آتے؟ کہتی ہے کہ میں جب پچھلی رات اٹھتی ہوں، تہجد پڑھتی ہوں، تو میرے ارد گرد فرشتے پھر رہے ہوتے ہیں، میں تو روزانہ دیکھتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہو سکتا ہے اللہ کسی کو دکھا دیتا ہو۔ اب اس کا یہ کوئی جنرلائزڈ پرنسپل نہیں ہے، عام اصول یہی ہے کہ جب تک ہم مادی دنیا میں ہیں فرشتے نظر نہیں آتے، لیکن جو فرشتے نازل ہونے کی خبر ہے اللہ کی طرف سے کہ اس کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ اس لیے نازل ہوتے ہیں کہ وہ آگے یہ خبر دیں، ایک تو یہ کہیں کہ پریشان نہیں ہونا، ان کی پریشانی کو کم کریں، اور دوسرا ان کو یہ خوشخبری دے کہ ان کے لیے جنت تیار ہے، جس کا وعدہ کیا گیا تھا وہ جنت تیار ہے۔ تو میں آج کے حالات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو فلسطینی ہیں، جو غزہ والے مر رہے ہیں، اور تاریخ کا بدترین قتل عام، تاریخ جب لکھی جائے گی نا، تو ہمارے بعد جب تاریخ لکھی جائے گی تو لوگ پڑھا کریں گے اور لکھا کریں گے کہ اس دور کے مسلمان کہاں تھے، مر گئے تھے، بے غیرت ہو گئے تھے، کیا ہو گیا تھا۔ ہمارے بارے میں تاریخ کہے گی کہ اس دور کے مسلمان بے غیرت تھے، اس دور میں مسلمان 57 اسلامی ملک تھے، اس دور میں ایک ملک کے پاس ایٹم بم بھی تھا، دنیا میں 1.5 ارب مسلمان تھے، کہاں گئے تھے؟ اس چھوٹے سے خطے کو ہر طرح سے انہوں نے اذیتیں دے دے کے مار دیا۔ یہ ہمارا امتحان ہے، یہ سوال ہم سے پوچھا جائے گا، رہ گئے وہ، ان سے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ انہوں نے تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کا عملی مظاہرہ کر کے دکھا دیا، انہوں نے تو ڈٹ کے دکھا دیا۔ انہوں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی کہ ہم آج کے بعد اسرائیل کے ساتھ مل جاتے ہیں تاکہ ہمارے اوپر یہ ظلم ختم ہو جائے۔
انہوں نے کوئی ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ ڈٹے رہے، معاملہ انفرادیت کا ہو یا معاملہ اجتماعیت کا ہو، بچتا وہی ہے جو اللہ کے راہ میں اللہ کو اپنا رب کہنے کے بعد، ربنا اللہ کہنے کے بعد اس پہ ڈٹ جاتا۔ کب تک ڈٹنا ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت تک ڈٹنا ہے، اس وقت تک اس کو کوئی کسی اور کا خیال آتا ہی نہیں ہے جب تک اس کی موت نہیں آتی۔ تم مر رہے ہیں، موت سامنے ہے۔ میں کسی ایک جگہ کی بات، غزہ تو بطور مثال ہے، مسلمانوں کا آپ ایک ایک جگہ پہ آپ اندازہ کر لیجئے، جو جتنا رب کا بنتا ہے اس کے اوپر اتنی آزمائشیں آتی ہیں، جو جتنا اللہ کا بنتا ہے اس کے اوپر اتنی زیادہ آزمائشیں آتی ہیں۔ ہمارے اوپر اگر آزمائشیں نہیں آتی تو ہم اپنے ایمان کی فکر کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے، اب ہمارا ایمان اتنا پختہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمارے اوپر اس طرح کی آزمائشیں آئیں۔ جن کے اوپر آزمائشیں آ رہی ہیں ان کو سکون ہے، وہ پریشان نہیں، سکون کے ساتھ اپنی موت مر رہے ہیں۔ وہ سکون کہاں سے آیا؟ وہ سکون اللہ کی طرف سے جو فرشتے نازل ہوتے ہیں انہوں نے ان کو سکون پہنچایا۔ اللہ کی طرف سے ان کو سکون ملتا ہے، موت کے منہ میں جا رہے ہیں، اور انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم غلط راستے پہ تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے یہ راستہ غلط چنا ہے، ہم ٹھیک راستہ چنتے تو شاید ہم بچ جاتے۔ وہاں کا بچہ مرنے کے لیے تیار ہے، پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ اللہ اکبر۔ ایک 8 سال کا بچہ، اس سے کسی صحافی نے پوچھا تھا تم بڑے ہو کے کیا کرو گے؟ اس نے کہا تھا ہمارے خطے میں کوئی بچہ بڑا نہیں ہوتا، بڑا ہونے سے پہلے مار دیا جاتا ہے۔ ہم بڑے ہوتے ہی نہیں، بڑے ہونے سے پہلے ہماری موت سامنے ہے، ان کو معلوم ہے کہ ہماری موت سامنے ہے، لیکن ان کو چونکہ سکون ہے، موت آنے پر بھی سکون ہے، مرنے پر بھی سکون ہے، ان کا قتل عام ہو رہا ہے پرسکون ہے، ان کی نسل ختم کی جا رہی ہے پرسکون ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو اپنے امتحان میں کامیاب ہیں، جو ناکام ہیں وہ تو ہم لوگ ہیں۔ پوچھا ہم سے جائے گا، تاریخ ان کو غیرت مند لکھے گی، تاریخ ہمیں بے غیرت لکھے گی، باقی کی دنیا کو بے غیرت لکھے گی، تاریخ ان کو تو غیرت مند لکھے گی۔ اور اللہ کے کاغذوں میں بھی وہ لوگ غیرت مند ہیں جو ڈٹ گئے اور جنہوں نے اپنی موت تک اس کو قبول کر لیا۔ اور ڈٹ جانے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال اللہ کریم نے دی، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ ڈٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ کیا ہماری زندگی ایسی ہے؟ ایسی نہیں ہے نا، تو پھر اپنے ایمان کی فکر کریں۔ اور اگر ایسی ہے پھر اللہ نے بڑی خوشخبری دی ہے، اللہ نے قرآن میں بھی خوشخبری دی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ دنیا کا کوئی نعمتیں ملیں گی، دنیا کا کوئی اقتدار ملے گا، نہیں، جنت ملے گی۔ یہاں سے ڈائریکٹ آپ کو جنت مل جائے، جنت کا شارٹ کٹ، سب سے قریب ترین راستہ جنت کو جانے کا وہ شہادت ہے۔ اور جب اس کا یقین ہو جائے نا کہ سامنے مجھے جنت نظر آ رہی ہے، اللہ اکبر، تو صحابی ناشتہ کرنے لگا تھا نا، تو وہ کھجوریں کھانے لگا تھا، ادھر سے جہاد کا اعلان ہو گیا تو اس نے کھجوریں پھینک دی۔ اس نے کہا کھجوریں جا کے میں جنت میں کھاؤں گا۔ یاد ہوگی جب سامنے جنت نظر آ رہی ہوتی ہے تو میں جنت میں جا کے اب ہمیں ایسی سٹوریز نہیں ملتی، ایسی کہانیاں نہیں ملتی کہ چھوٹے چھوٹے بچے اور چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ کہتی ہیں میں جا کے اللہ کو یہ بتاؤں گی، میں اللہ کو جا کے یہ بتاؤں گا، اور وہ جو شکایت لگے گی نا وہ میرے اور آپ کے خلاف لگے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم میں سے کون کون کتنا ڈٹا ہوا ہے اللہ کے دین پر،
ہم اپنی فکر کریں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا تمہیں معلوم ہے کہ ثم استقاموا کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر. انہوں نے کہا کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ ثم استقاموا کا مطلب ہے ثم استقاموا من کل ذنب، ہر گناہ سے بچنے کے لیے ڈٹ جانا، یہ اس کا معنی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے صحیح نہیں سمجھا، تم نے اللہ کے قرآن کی اس آیت کو اور اس کے مفہوم کو درست نہیں سمجھا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف گناہوں سے بچنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کو رب کہہ دیا تو پھر دنیا میں کوئی اور کسی اور کی طرف التفات کرنا، کسی اور کی طرف نگاہ اٹھنا وہ حرام ہے. کہ جب کسی اور کی طرف آپ کی نگاہ اٹھے مصیبت آتی ہے نا، پریشانی آتی ہے، جو پہلا خیال آپ کو آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ کبھی غور کریں. مصیبت پریشانی میں پہلا خیال کیا آتا ہے؟ اگر تو یہ خیال آتا ہے کہ میرا اللہ ہے، وہ مجھے اس مصیبت میں نجات دے گا یا اجر دے گا، فوراً پہلا خیال اللہ کا آتا ہے، تو آپ کو مبارک ہو، آپ کا ایمان کامل ہے. اور اگر پہلا خیال یہ آتا ہے بینک میں اتنے پیسے پڑے ہیں، خیر ہے، میرا فلاں افسر واقف ہے، خیر ہے، فلاں جگہ پہ میری اچھی مانتا ہے، خیر ہے، میرے پاس بہت زیادہ لوگ ہیں، میں ان لوگوں کے ذریعے سے اپنا کام حل کر لوں گا. اگر یہ خیال آتے ہیں تو پھر اپنے ایمان کی فکر کیجئے. اگر اللہ کو رب کہا ہے تو ثم استقاموا کا معنی یہ ہے کہ پھر کسی اور طرف نگاہ نہ اٹھے. اللہ. البتہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے اس کا مفہوم یہ فرمایا ہے کہ ثم استقاموا کا مطلب یہ ہے کہ ثم استقاموا علی اداء فرائضہ، کہ اس بات پر ڈٹ جائیں کہ جو فرض اللہ کی طرف سے عائد ہوتا ہے اس فرض کے اوپر ڈٹ جائیں، پھر چاہے ان کو نقصان ہو چاہے ان کو فائدہ ہو، جو اللہ کی طرف سے فرض ان کے اوپر عائد ہوتا ہے اس کو ادا کرنے کے لیے ڈٹ. تو یہ جو لڑنا ہے، یہ جو چیخیں ہمیں غزہ والوں کی سنائی دے رہی ہیں، کیا اس کے اوپر ہمارا کوئی فرض نہیں بنتا؟ ہمارا کوئی فرض بنتا ہے کہ نہیں؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بار بار یہ آیت آپ سن چکے ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 75. اللہ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا موت پڑ گئی ہے، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کیا مسئلہ ہے، کیا عذر ہے، کیا موت پڑ گئی ہے، کیوں نہیں لڑتے؟ یہ سوال ہے اللہ کا کہ چیخیں تمہیں سنائی دے رہی ہیں. والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، چیخ چیخ کے وہ پکار رہے ہیں کہ اللہ ہماری بستی کے لوگ ظالم ہو گئے ہیں، ہمیں یہاں سے نکال دے. لیکن آپ ان کے ایمان کا اندازہ کریں، وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ ہمیں اس بستی سے نکال دیں. کبھی کسی نے نہیں کہا کہ ہم نے اس بستی سے نکلنا، کبھی غزہ والوں نے یہ خواہش نہیں کی، کبھی دنیا والوں سے مطالبہ نہیں کیا کہ ہمیں یہاں سے نکال دیں. وہ بیٹھے مقابلہ کر رہے ہیں، اور یہی معنی ہے ثم استقاموا کا، کہ آپ کے اوپر حالات جیسے مرضی آ جائیں آپ اس کے اوپر ڈٹ جائیں. اور یہ جو امتحان ہے اس کی سختی اور امتحان کی نرمی یہ حالات کے اوپر منحصر ہوتی ہے. کبھی یہ اتنا سخت امتحان ہوتا ہے، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ بعض اوقات انبیاء کے اوپر، ان کے اہل ایمان کے اوپر ایسی ایسی مصیبتیں آتی ہیں وَزُلْزِلُوا، کہ وہ ہلا کر رکھ دیے جاتے ہیں اور کہہ اٹھتے ہیں متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. انبیاء بھی کہہ اٹھتے ہیں، اس قدر مصیبتیں آتی ہیں. تو مصیبتیں تو کسی وقت آ سکتی ہیں، لیکن اس میں جو کردار ہے مومن کا، کردار ہے ڈٹ جانے والا کردار.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی آپ نے سنا ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا ان من ورائکم ایام الصبر. صحابہ بیٹھے تھے، آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا صحابیو تمہارے بعد ایک ڈٹنے کا دور آنے والا ہے. صحابہ کے لیے بہت مشکلات تھیں، لیکن کتنی آسانی تھی کہ ان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جو مسئلہ ہوتا تھا بھاگ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی پریشانی ہوتی تھی بھاگ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ، جو غزوہ احزاب کے موقع پر قرآن کہتا ہے نا وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کہ جب آنکھیں پتھرا گئیں کلیجے منہ کو آنے لگے. یہ جو کیفیت مسلمانوں کی پتہ کیوں ہوئی تھی؟ اس لیے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو بھی مشکل ہوتی تھی جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی بات ایسی ارشاد فرما دیتے تھے، ہمیں سکون ہو جاتا. لیکن جب غزوہ احزاب کے موقع پر ہم نے جا کے بتایا کہ پیچھے سے یہودیوں نے بدعہدی کر دی ہے، اب سارے ہم آگے لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے خندق کے اوپر، پیچھے بستی تھی مسلمانوں کی، اس سے پیچھے یہودیوں کی بستی تھی، تو گویا یہودیوں کا بدعہدی کر دینا کا مطلب یہ ہے کہ اب ہماری ساری خواتین اور بچے جو پیچھے تھے وہ سارے کے سارے ایٹ سٹیک تھے، خطرے پر تھے، ایٹ رسک. تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی خوفناک صورت تھی، ہمارا خیال تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمائیں گے، ہماری تسلی ہوگی، بات ختم. اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں فرمایا. آپ لیٹ گئے اور آپ نے چادر اپنے چہرے مبارک پر لے لی. وہ موقع تھا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارے تو کلیجے منہ کو آنے لگے اور آنکھیں پتھرا گئی کہ اب تو ہمارے پاس کوئی جگہ ہی نہیں بچی، کچھ بچا ہی نہیں. تو ان کے پاس تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہمارے پاس کون ہے؟ ہمارے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں. ہم کس سے جا کے رونا روئیں؟ ایک اللہ ہے جس سے ہم گفتگو بھی کر سکتے ہیں، جس کے ساتھ باتیں بھی کر سکتے ہیں، جس سے فرشتوں کے نزول کا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں، جس سے اپنی استقامت کا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن دنیاوی اسباب میں ہمارے پاس کوئی نہیں ہے جن کے پاس ہم جائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ ان من ورائکم ایام الصبر. تو صحابیو تم تو جس دور میں ہو یہ ڈٹنے کا دور نہیں ہے، اس سے بڑا ڈٹنے کا دور بعد میں آنے والا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اس دور میں ڈٹنا بڑا مشکل ہوگا. کتنا مشکل ہوگا؟ آپ نے فرمایا والصبر فیہن کقبض علی الجمر. اتنا مشکل ہوگا جیسے آگ کا انگارہ پکڑنا. آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑ کے رکھنا کتنا مشکل ہے، فرمایا اتنا مشکل ہوگا دین پر ڈٹنا. یہ حالات ہو جائیں گے، سچائی پر ڈٹنا، دین پر ڈٹنا. چاہے آپ کسی ملک کے ہوں، چاہے آپ کہاں رہتے ہوں، اگر آپ نے دین پر سیدھا ہو کے چلنا ہے تو آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑ کے چلنا ہے. اللہ اکبر. وگرنہ سارے کمپرومائز ہیں، وگرنہ کمپرومائز کرتے جائیں، ہر جگہ پہ کرتے جائیں. کمپرومائز کر لیں گے تو بچ جائیں گے، وگرنہ آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنے کے مترادف ہے اگر آپ نے دین پر چلنا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بتائی. آپ نے فرمایا جو ڈٹنے کا دور ہوتا ہے نا وہی اجر کا دور ہوتا ہے. جو ڈٹنے کا دور ہوتا ہے وہی اجر کا دور ہوتا ہے. آپ نے فرمایا وَلِلْعَامِلِ فِيهِنَّ أَجْرُ 50. اس دور میں جو دین پر ڈٹے گا اور دین پر عمل کرے گا اس کے لیے 50 لوگوں جتنا اجر ہے. جیسا کوئی شخص یعنی ایک شخص نے عمل کیا ہے 50 لوگوں جتنا اجر. صحابی پوچھتا ہے 50 منا اور 50 منہم، اللہ یہ 50 کون سے والوں کا اجر ملے گا؟ 50 اس دور کے لوگوں جتنا اجر ملے گا یا 50 ہم جیسے صحابہ کرام جتنا اجر ملے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 50 منکم. اس دور میں جو دین پر ڈٹے گا
اس کو 50 صحابہ جتنا اجر ملے گا۔ تو جو استقامت کا دور ہوتا ہے، جو ڈٹنے کا دور ہوتا ہے، وہی اصل میں خوشخبری کا دور ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم توحید پر ثابت قدم رہ کر اور رب اللہ کہہ کے اس کے اوپر استقامت اختیار کر کے، اور پھر ہم اللہ کے اللہ کے بندے ثابت ہو جائیں۔ اگر ہم ثابت ہو جائیں تو پھر کوئی اور چیز نہیں چاہیے۔ صحابی نے پوچھا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بس ایک بات بتا دیں، مجھے زیادہ باتیں یاد نہیں رہتی، مجھے ایک بات بتا دیں تاکہ میں اس پر عمل کر کے اس پر ڈٹ جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس کے اوپر ڈٹ جا، پھر پوری زندگی اسی کے اوپر ڈٹا رہے۔ اگر تو یہ کر لے گا تو تجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو دین پر ڈٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ ڈٹے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔